اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 62 یعنی 62 ہے۔ آج کا ہمارا موضوع وہی ہے جو پچھلی 2 نشستوں سے چل رہا ہے، صحافت کا سفر۔ آج اس کا تیسرا حصہ ہے۔ پچھلے دنوں گفتگو کے دوران نثار احمد زبیری صاحب کا اور اخبار جہاں کا بہت تذکرہ آیا۔ وہاں اگرچہ میں نے باقاعدہ جزوی ملازمت تو بہت کم کی، لیکن اخبار جہاں سے ترجموں کا رابطہ میرا بہت عرصے تک رہا، تو اس لحاظ سے میرا بڑا یادگار دور تھا، اور بالخصوص اس لیے بھی کہ مجھے نثار احمد زبیری صاحب جیسا استاد میسر آیا جنہوں نے میری ہر جگہ سرپرستی کی، حوصلہ افزائی کی۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اخبار جہاں میں ملازمت کے دوران ایک بار ایک بڑے خوش پوش نوجوان، قد و قامت کے اچھے، شکل کے اچھے، وہ تشریف لائے اور کسی طرح میرا تعارف ہو گیا ان سے۔ پھر جب انہیں پتہ چلا کہ میں خداداد کالونی میں رہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ میرا تھوڑے ہی فاصلے پر سوسائٹی آفس میں دفتر ہے اور میں رسالہ بہبود کا ایڈیٹر ہوں، چنانچہ وہ مصر ہو گئے کہ آپ میرے رسالے میں کام کریں۔ آپ کے گھر سے میرا دفتر زیادہ دور نہیں ہے، مجھے آپ صرف 2 گھنٹے دے دیں۔ اب ذرا یہ بتا دوں کہ بہبود جو تھا گورنمنٹ کا ایک ادارہ، سوشل سیکیورٹی کا، سیسی کے نام سے، اس کے ماتحت یہ نکلتا تھا پرچہ۔ اور اس زمانے میں آج کے مشہور مزاح نگار جنہوں نے انگریزی اور اردو میں بہت کتابیں لکھی ہیں، ڈاکٹر ایس ایم معین قریشی صاحب، وہ اس ادارے کے ڈائریکٹر تھے، تو ان کی نگرانی اور سرپرستی میں بہبود نکلتا تھا۔ مجھ سے جن صاحب نے ملاقات کی ان کا نام بوجود میں نہیں لوں گا اس وقت، تو انہوں نے مجھے ضد کر کے کہا کہ نہیں، آپ آئیے میرے پاس۔ میں گیا، بہبود کا دفتر دیکھا، ملاقات ہوئی، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کام شروع کر دیجئے۔ تو میں نے تقریباً 4 مہینے ان کے یہاں کام کیا۔ ایک پیسہ مجھے نہیں ملا 4 مہینے کے دوران، تو میں نے بالآخر چھوڑ دیا پھر اس کو۔ ان کو بھائی مفت کی محنت کیوں کروں میں، اس زمانے میں تو مجھے پیسوں کی ضرورت بھی رہتی تھی، اور میں مطلب ہے کہ مختلف کام تلاش کرتا پھرتا تھا، کیونکہ میں بتا چکا ہوں والد صاحب بیمار تھے، بچوں کی پڑھائی تھی، بڑی بیگم جو ہماری تھی ان کی بھی بیماریاں تھیں، تو اس طرح مجھے اس وقت پیسوں کی، تو میں نے کہا کہ نہیں بھائی میں اب نہیں کام کرتا۔ انہوں نے بھی زیادہ خیال برا نہیں مانا، اور اس کے بعد اصرار نہیں کیا کہ کم از کم 4 مہینے تو ایک شخص سے کام لے لیا، اب کسی دوسرے کو پھانسیں گے۔ اس طرح یہ ان کا طریقہ واردات تھا۔ وہ پیسے دینے میں میرا خیال ان کو اللہ نے رکھا ہی نہیں تھا ان کو پیسے دینے کے لیے۔ تو ان کے ساتھ کام کرنے کے دوران بڑے دلچسپ بہت واقعات تھے، لیکن صرف 2 کا تذکرہ کروں گا میں۔ انہوں نے ایک بار دودھ والوں کی پریس کانفرنس بلائی، مجھے لے کر گئے ساتھ۔ لیاری میں جو مارکیٹ ہے وہاں دودھ والوں کی انجمن کا دفتر تھا، وہاں گئے، ان کے لوگوں سے، صدر سیکریٹری وغیرہ سے ملاقات کی، تو ان سے پوچھا بھائی کہنے اتنے مسائل ہیں ہمارے، اور یہ ہے وہ ہے، بڑی انہوں نے پریشانیاں ہوئیں۔ کہنے آپ فکر نہیں کریں، آپ کی میں پریس کانفرنس کروا دوں گا۔ تو ان کے 2-4 جو چنیدہ لوگ تھے ان کو بلایا انہوں نے پریس کانفرنس میں، اور پریس کلب میں ہوئی وہ پریس کانفرنس، تو صحافی تو ہوتے ہی موجود اس وقت وہاں، تو وہ سب آ کر جمع ہو گئے۔ اب دودھ والوں میں زیادہ تر تو پڑھے لکھے نہیں تھے، چند ایک جو پڑھے لکھے تھے، ان سے کہا کہ آپ اپنے مسائل بیان کیے۔ انہوں خیر بیچاروں نے جس طرح ہوئے مسائل بیان کر دیے۔ اس کے بعد صحافیوں کا جو انداز ہے، تابڑ توڑ حملے کیے انہوں نے، سوال پر سوال کر رہے ہیں، وہ بیچارے کیا جواب دیتے، کبھی کچھ کہہ بھی دیتے، پھر شرمندہ ہوتے۔ تو اس طرح وہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اگلے دن 2-4 اخبارات میں، چھوٹے اخبارات میں ایک کالم کی چھوٹی سی خبر چھپی، کہیں کسی بڑے اخبار نے کسی نمایاں طور پر نہ تصویر چھپی، تو بڑے بددل ہوئے وہ۔ تو انہوں نے کہا، ان صاحب نے جو بہبود کے ایڈیٹر تھے، انہوں نے کہا جی آپ بے فکر رہیں، آپ کا ایسا کریں گے ہم کہ ہمارا بہبود رسالہ ہے، اس میں آپ کا خصوصی گوشہ شائع کریں گے،
آپ کے تمام مسائل کو بڑی تفصیل کے ساتھ اور تصاویر کے ساتھ ہم اس کو لائیں گے، ہائی لائٹ کریں گے، یعنی نمایاں طور پر شائع کریں گے۔ تو تیار ہو گئے۔ اب ظاہر ہے اس کے پیچھے پیسہ ہی ہوگا، ان سے سودا کیا ہوگا کہ اتنے پیسے لگیں گے آپ کے، ہم جو اور کہہ لیں ہمارا یہ رسالہ جو ہے سارے سرکاری اداروں میں دور دور تک جاتا ہے، ریکارڈ میں رہتا ہے۔ وہ یہ ڈیلی اخبار جنہوں نے خبریں نہیں چھاپی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک دن پڑھتے ہیں، دوسرے دن اٹھا کے پھینک دیتے ہیں لوگ ردی میں۔ وہ تو میز پر رہتا ہے، چونکہ ماہنامہ ہے وہ تو مہینے بھر رہتا ہے، اور بڑے اعلیٰ عہدوں تک، سرکاری عہدوں تک، عہدیداروں تک آپ کی آواز بڑے آرام سے پہنچے گی۔ تو پیسے ویسے طے ہوئے، میں نے اور منظور صاحب ہوتے تھے ایک دفتر میں، انہوں نے مل کے رپورٹ تیار کی، ان کے مسائل بیان کیے۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ 2 صفحے کا زبردست قسم کا ضمیمہ کر کے شائع کیا اس کو بہبود میں۔ ایک اور ان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ جن جن ایسے لوگوں کو پھانستے تھے وہ کہ آپ کے لیے میں خصوصی گوشہ، تو کرتے کیا تھے وہ 2 صفحے کا گوشہ چھاپ کے اور ادھر ادھر کے 2 صفحے، تو کل 4 صفحے کے بیچ میں کہیں وہ ڈالتے تھے، اور پرانے رسالے جو ہوتے تھے ان کے اندر بھی ڈال دیتے تھے۔ وہ ماہنامہ ہر جگہ تو لکھتے نہیں تھے، فرنٹ پیج کا کوئی کسی طرح کیا کرتے ہوں گے وہ تو بتاتے تھے، الگ سے ان کا کوئی شمارہ یا کوئی اگلے پرچے میں نہیں آتا تھا، پرانے میں دیا اور پیسے کما لیتے تھے۔ اور کمانے کے ایسے زرخیز ذہن تھا ان کا، ایسے ذہین آدمی تھے۔ ایک دفعہ لاڑکانہ کے کسی بازار میں آگ لگ گئی، یہ اپنا فوٹوگرافر کو لے کر اور چلے گئے لاڑکانہ۔ وہ بازار میں جو تباہی ہوئی تھی آگ لگنے سے، وہ سب تصویریں اس نے کھینچ کے لائے اور مجھے دی کہ اب رپورٹ بنا دیجیے کہ آگ جو لگی ہے یہ ناقص تاروں کی وجہ سے، جنہیں کیبلز کہتے ہیں، ان کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ تو تاروں والوں سے ان کو کوئی، میرا خیال ہے کیبل والوں سے کچھ کمائی کرنی تھی ان کو، تو ان کو بلیک میل کرنا تھا۔ تو خیر وہ چھپی، زبردست رپورٹ ہم نے بنائی، وہ چھپ گئی۔ اس کے بعد اس رپورٹ کی بنیاد پر پھر الفتح ایک ہفتہ روزہ نکلتا تھا، اس کے رپورٹر نے پھر بڑی تفصیل کے ساتھ یہ بتایا کہ ہر جگہ پاکستان میں عمارتیں غیر محفوظ رہتی ہیں کیبلز کی خرابی کی وجہ سے، ناقص کیبل کے ساتھ۔ وہ اصل میں ایک خاص کیبل، بڑا مشہور کیبل تھا وہ، تو اس کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے تھے، ان سے یعنی پیسہ کمانا تھا ان کو۔ وہ رپورٹ چھپی، ایک آدھ ہفتے کے بعد اسی رسالے میں اداریہ چھپا، یہ کیبلز کی ناقص کارکردگی پر۔ وہ اداریہ چھپا، اس اداریے کا عکس لیا انہوں نے، ایک بہت بڑی جو کیبل کمپنی تھی اس نے وہ عکس لیا اور پھر بڑا سا اشتہار بنایا، دوسرے اخباروں میں چھاپا کہ دیکھیے کتنی تباہی آتی ہے اگر ناقص کیبل استعمال۔ وہ اشتہار چھپا سب اخباروں میں، ظاہر ہے ان اخباروں کو پیسہ ملا، لیکن جن کو بنیاد بنایا تھا، مثلاً بہبود میں ہماری رپورٹ کو اور پھر الفتح میں رپورٹر اور اداریہ کو، تو اس کی وجہ سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا کمایا ہوا ان لوگوں نے۔ تو بہرحال میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ ان کے بڑے عجیب عجیب واقعات۔ اور ڈاکٹر احسن معین قریشی صاحب، میں نے ان سے ایک بار درخواست کی کہ آپ کے پاس بہت ان کے دلچسپ واقعات ہیں، انہوں نے کچھ سنائے ہمیں، میں نے کہا بڑی اچھی آپ کی کتاب بنتی ہے یہ شخصیت بھی، لیکن آپ نام نہ لیجئے، زیادہ سے زیادہ یہ کیجئے کہ ایک شخصیت ایسی بھی ہمارے درمیان گزری ہے کہ جس نے جگہ جگہ اس طرح کے چراغ روشن کر رکھے ہیں۔ اب ایک اندازہ کریں نا کہ لاڑکانہ کے ایک بازار میں آگ لگی ہے، اس آگ نے کتنے چولہے جلائے ہوں گے، کتنے لوگوں کو اشتہارات کے ذریعے اور بلیک میلنگ کے ذریعے پیسہ ملا ہوگا۔ تو ایک آگ نے گھروں میں، کئی گھروں میں چولہے جلانے کا کام بھی کیا۔ تو یہ تو خیر ایک واقعہ تھا جو میں نے بیان کیا، ایسے بہت سارے میرے ساتھ بھی ہوئے، اور ایسے معین قریشی صاحب کے پاس تو بہت سارے واقعات ہیں اس طرح کے۔ اب میں آتا ہوں واپس اخبار جہاں کی طرف۔ اخبار جہاں میں نے جو کچھ کام کیا، اس کو بہت بڑا کام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ان کی ضرورت کے مطابق ترجمے کیے، اور تقریباً ہر شعبۂ زندگی پر میرے اس میں مضامین اور ترجمے اور افسانے چھپتے رہے۔ آپ اس کے اندازہ کیجئے کہ کن کن موضوعات پر مجھے وہاں لکھنا پڑا۔ ان میں جو موضوعات تھے ان میں سیاست، معیشت،
معاشرت، نفسیات، ادب، ثقافت، اسٹیج، ٹی وی، فلم، اسپورٹس، خفیہ عالمی تنظیمیں، شخصیات، انٹرویوز، سیاحت، تمدنی و تہذیبی مضامین اور طنز و مزاح اور نہ جانے کیا کیا، یعنی پتہ نہیں کون کون سے موضوع میں نے وہاں ترجمہ بھی کیا اور لکھے بھی مضامین بھی، تو ہر طرح کے ہمہ جہتی۔ تو اس پر ہمارے زبیری صاحب، میں ہمیشہ کہتا ہوں حوصلہ افزائی کرتے تھے وہ، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ کے مضامین اور ترجموں میں ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ جس موضوع پر لکھتے ہیں آپ، اس کی زبان، اس کا لہجہ، وہ سارا اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی اجنبیت محسوس نہیں نفسیات کا اگر کوئی مضمون آپ کو دیا ہے تو نفسیات کے مضمون میں سارا نفسیات کا فلسفہ، اس کی اصطلاحات، اس کا انداز بیان، وہ سب ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسرے موضوعات پر، معاشی، سیاسی، جو موضوعات ہوتے ہیں، تو آپ جو ہیں ان کے انداز بیان سے کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ یہ شخص معیشت سے یا سیاست سے یا تہذیب و ادب سے واقف نہیں ہے۔ تو آپ کی زبان، وہ مضمون جو ہے اس زبان میں ڈھل جاتا ہے جو اس زبان کا حصہ، اس موضوع کا حصہ ہوتا ہے۔ یہاں ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے کہ میں جس زمانے اخبار جہاں میں پارٹ ٹائم تھا، جز وقتی ملازم تھا، اسد جعفری ایک اداکار تھے اس زمانے میں، بہت اعلیٰ تو نہیں لیکن بہرحال مشہور اداکار تھے وہ لکھا کرتے تھے اخبار جہاں میں سوشل راؤنڈ اپ، ہفتے میں ایک بار لکھتے، لیکن ہفتے میں 1 یا 2 بار آ کر اخبار جہاں کے دفتر میں ہی بیٹھ کر لکھتے تھے۔ تو میں چونکہ پارٹ ٹائم تھا، میں ذرا دیر سے جاتا تھا، تو میں کئی بار ایسا ہوا کہ میں گیا تو میری کرسی اور میری میز استعمال کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں، میں پہنچتا بڑے آبھگت کرتے، ارے بھائی آپ آ گئے، بڑے اچھے۔ اور جناب آپ کی اس کرسی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس پر بیٹھ کر قلم اور ہاتھ اور ذہن بہت تیزی سے چلتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے لکھنے میں، یعنی آپ روچی کرتے تھے میری، تو میں کہیں ادھر ادھر، ویسے مربت میرے اندر بہت زیادہ، میں ادھر ادھر بیٹھ کے وقت گزارتا تھا، پھر جب اپنے کام سے فارغ ہو کر اٹھ کر میری کرسی چھوڑتے تھے تو میں کام کرتا تھا۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا۔ اچھا، اس حوالے سے ایک بات تو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں، اس بات کو تو کم از کم، کہ اخبار جہاں میں نے ایک صفحہ شروع کیا تھا کٹ پیس کے نام سے، اس میں متفرق قسم کی چیزیں جمع کر کے، اور بڑا دلچسپ صفحہ تھا جو میں نے شروع کیا، وہ صفحہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ تو اس صفحے کا آج تک مجھے اعزاز حاصل ہے کہ وہ صفحہ اخبار جہاں کا بڑے مقبول صفحوں میں شمار ہوتا ہے، اس کا آغاز میں نہیں کیا تھا۔ اب ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بڑی اخبار جہاں کے حوالے سے، کہ ہمارے یہاں علم نجوم کے ایک ماہر تھے قاضی حارث صاحب۔ قاضی حارث صاحب آئے ایک دن، میں اور زمان صاحب ایک کمرے میں بیٹھتے تھے، وہ آئے، زمان صاحب سے سلام دعا تھی، مجھ سے تو خیر زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا زمان صاحب کی میز پر ایک شادی نامہ، شادی کا کارڈ تھا وہ کسی کی، انہوں نے یوں پڑھا، نام وام پڑھا، تاریخ دیکھی کون سی تاریخ کو شادی ہے، اور وہ کارڈ جو ہے میز پر پھینکا انہوں نے، چلیں ناممکن کا مطلب یہ تھا کہ شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب ہم بڑے پریشان کہ شادی کارڈ چھپ چکے ہیں اور کہنے نہیں یہ شادی ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر بعد میں نے زمان صاحب سے پوچھا، زمان صاحب کے پاس آیا تھا وہ کارڈ، تو وہ کہنے لگے یار واقعی شادی نہیں ہوئی، پتہ نہیں جہیز کا جھگڑا پڑا ہے کیا ہوا، وہ شادی جس کے کارڈ بھی چھپ چکے تھے تو آخر وقت میں ختم ہو گئی وہ۔ تو قاضی حارث صاحب بہت عرصے تک ہمیں یاد آتے رہے کہ عجب علم تھا، یوں کر رہے ہیں انگلیوں پہ نام اور وہ سب اعداد وعداد کر کے، اور کہہ رہے ہیں ناممکن ہے شادی۔ یہی قاضی حارث صاحب بعد میں میرے بڑے اچھے دوست ہیں آج بھی، اللہ نے سلامت رکھے، قاضی ساجد علی صاحب، وہ ایک دن مجھے کہنے لگے مجھے آپ لے کے چلیں قاضی حارث صاحب سے ملائیں اور ذرا میں اپنے مستقبل کا حال معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں قاضی ساجد علی صاحب جو تھے وہ سوشل سیکیورٹی کے ادارے میں گریڈ 17 کے ملازم تھے، اور ہونڈا 70 یا 50 ان کے پاس ہوتی تھی۔ خیر ہم قاضی حارث صاحب کے یہاں گئے، بھودو بنگلہ تھا جس میں وہ رہتے تھے، بڑی پرانی خستہ حال بلڈنگ تھی،
تو ہم جا کے ملے تو انہوں نے بڑے آوگت کی ہماری، خیر مقدم کیا. اس کے بعد میں نے بتایا کہ میرے دوست ہیں اور یہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ آپ سے جاننا چاہتے ہیں. انہوں نے بڑی دیر تک ان کا ہاتھ دیکھا، نام اور جو کچھ پوچھ سکتے تھے پوچھ کر، اور کہنے لگے بھائی ان کا ستارہ تو اتنے عروج پر ہوگا کہ آپ دیکھیں گے. وہ زمانہ تھا جب تقریباً ہم پلہ لوگ تھے، یعنی آمدنی کے لحاظ سے ہم بہت زیادہ امیر یا متوسط میں بھی نچلے متوسط طبقے کے تھے. انہوں نے کہا ان کا ستارہ بہت عروج پر، آپ دیکھیں گے ان کو. اور واقعی قاضی ساجد علی صاحب ہمارے دوستوں میں، ہمیں ان پر فخر ہے اس بات پر کہ وہ پاکستان کے پہلے غیر جرمن چیئرمین بنے BASF نامی کمپنی کے، جبکہ ہمیشہ جرمنی سے وہاں سے آتا تھا اور وہی سربراہ ہوتا تھا. قاضی صاحب کی صلاحیتیں اتنی تھیں کہ وہ بالآخر اس کے، اور آج تو پتہ نہیں کتنے اداروں کے وہ سربراہ ہیں، سرپرستی کرتے ہیں اور ان کا خیال کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد، اور ایک خوبی ان کی بڑی یہ ہے کہ وہ غریبوں کو زیادہ ملازم رکھتے ہیں، جو نچلے طبقے کے لوگوں، اگر ان میں صلاحیت ہے. میرٹ پہلی چیز. دوسرے نمبر میں شاید پہلے ذکر کر چکا ہوں، مجھے یادداشت ذرا ایسی ہو گئی میری، کہ ایک بار حاضر سروس کوئی بہت بڑے فوجی افسر، ان کا بیٹا آیا ملازمت کے لیے، جگہ ایک خالی تھی، اور اس کے مقابلے میں کورنگی یا لانڈی کا ایک نوجوان آیا. میرٹ کے لحاظ سے دونوں برابر تھے. فرق یہ تھا کہ ایک برگر فیملی کا آدمی اور دوسرا ایک غریب آبادی کا بچہ. قاضی صاحب نے کہا کہ اس کو تو کہیں بھی اچھی جگہ مل جائے گی، اس لیے کہ اس کے تو والد فوج کے اس وقت بھی بڑے افسر ہیں، اور یہ غریب بچہ کہاں جائے گا. تو انہوں نے اس کو رکھ لیا. کورنگی لانڈی کا تھا لڑکا وہ، لیکن باصلاحیت تھا وہ. تو ان میں یہ بڑی خوبی کہ غریبوں کو اور ان لوگوں کو بہت اٹھایا انہوں نے، نوجوانوں کو. آج ان کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن شعبوں میں لوگ بڑے اعلیٰ مناصب پر فائز ہیں. یہ ان کے حق میں میرا خیال ہے آخرت میں بھی بڑا اچھا ذریعہ بنے گا قاضی صاحب کے. اب میں اپنی ایک خامی کا ذکر کر رہا ہوں، شاید وقت کم ہو تو میں اس کو لپیٹ دوں گا اس معاملے کو یہیں. وہ یہ ہے کہ میں نے سرکاری ملازمت میں زبردستی آنے کے بعد، یعنی قومی تحویل میں جب ہمارا اسکول آ گیا تو میں سرکاری ملازم ہو گیا. تو یہاں آنے کے بعد مجھے B.Ed کرنا لازم ہو گیا میرے لیے. تو میں نے جب B.Ed میں داخلہ لیا تو ظاہر ہے B.Ed کا کارڈ بنا، تو اچھی خاصی عمر میں طالب علم ہو گیا. اس کارڈ کی وجہ سے بسوں میں جو ہم سفر کرتے تھے، کورنگی سے صدر تک کا کرایہ 30 پیسے ہوتا تھا. کارڈ کی وجہ سے ہمیں رعایتی 10 پیسے آنے کے اور 10 پیسے جانے کے دینے پڑتے تھے. کل 20 پیسے میں آنا جانا ہوتا تھا صدر سے کورنگی تک. تو B.Ed کا جب ہمارا سال ختم ہو گیا، امتحان دے دیا ہم نے، اب ظاہر ہے وہ کارڈ تو ایکسپائر جسے کہتے ہیں، اس کی مدت ختم ہو گئی. تو لالچ دل میں آیا کہ بھئی یہ 10 پیسے کا سفر ہوتا تھا، اب یہ 30 پیسے کا کرنا پڑے گا. تو میرا ایک ساتھی تھا، میں نے اس سے ذکر کیا، ارے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ تصویر دے دیں بس اپنی. میں نے تصویر دے دی، انہوں نے مجھے M.Ed کا کارڈ بنوا کے دے دیا. اب پتہ نہیں کیا کیا کام ہوتے ہیں، ہمیں تو آتے نہیں تھے. انہوں نے لا کے مجھے کارڈ دے دیا کہ لیں آپ 10 پیسے میں سفر کریں گے. بڑا مزہ آیا کہ بھئی وہ 30 پیسے کی وجہ 10 پیسے میں سفر کر رہے ہیں. لیکن 2-4-6 دن ہی گزرے ہوں گے کہ میری بڑی بیٹی اتنی شدید بیمار ہوئی کہ میں بہت پریشان ہو گیا. کہا یا اللہ کیا کروں. پھر میں نے جائزہ لیا اپنی زندگی کا. میں نے کہا کہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی سزا میری بچی کو مل رہی ہے، اور مجھے بھی اس طرح مل رہی ہے کہ میں بھی تکلیف میں ہوں اس کی وجہ سے. تو میں نے ذرا پورا غور کیا، جائزہ لیا، تو مجھے کارڈ یاد آ گیا کہ میں ایک ہی بے ایمانی کر رہا ہوں اس وقت دنیا میں، اور یہ ہے کارڈ جو ناجائز طور پر استعمال کر رہا ہوں جبکہ میرا حق نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے جا کر اس کارڈ کو پھاڑ کے پھینکا ردی کی ٹوکری میں. 1-2 دن کے بعد بچی بھی ہماری صحت مند ہو گئی، شفا یاب ہو گئی وہ. تو مجھے خیال آیا کہ اس طرح کی آمدنی یا ناجائز فائدے ہمیں راس نہیں آتے. ورنہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد سے آج تک کروڑوں اربوں روپے لوگ لوٹ کر ڈکار گئے ہیں، اور ان کی صحت پر، ان کے خاندان پر کوئی بظاہر اثر نظر نہیں آتا، بلکہ وہ خوشحالی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں. ہمیں تو چند پیسوں کا ہے، دیکھیں 10 پیسے کے 30 پیسے 20 پیسے کا فرق جو ہے وہ بھی ہمیں راس نہیں آیا.
اور بالآخر اس کو میں نے پھاڑ کے پھینکا۔ تو یہاں تک آج گفتگو کر کے میں پھر کل انشاءاللہ ایک اور بات کروں گا، اور وہ ہے ہمارے جو ایڈیٹر تھے اخبار جہاں کے، جو ڈاکٹر پروفیسر نثار احمد زبیری کے نام سے اب ہیں وہ، تو انہوں نے مجھ پر ایک اور احسان کیا تھا کہ مجھے ایم اے جرنلزم کرایا تھا انہوں نے۔ میں ایم اے فلسفی تھا، فلسفے میں ایم اے تھا میں۔ وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ جو ہیں جرنلزم میں بھی کر لیں، جب آپ کام ہی کر رہے ہیں تو اس کی بھی ڈگری لے لیں۔ اس کا واقعہ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو سناؤں گا ذرا تفصیل سے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ انسان محنت کرنا چاہے تو کر سکتا، اور ایسے مہربان لوگ اگر ملیں جیسے زبیری صاحب ہیں تو پھر کیا کہنے، آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے۔ باقی بشرط زندگی باقی لیکن آپ سے وہی درخواست کہ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔